تو عزیزان گرامی، اسلام اور انسانیت یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہیں۔ جو انسانیت ہے وہ اسلام ہے، جو اسلام ہے وہ انسانیت ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جس نے انسان کو بنایا ہے اسی نے اسلام کو بنایا ہے، لہذا یہ عقل قبول نہیں کرتی کہ انسان کو اور مزاج کا بنائے، مذہب کو اور مزاج کا بنائے۔ لیکن مصیبت یہ آئی کہ اسلام کو ہائی جیک کر لیا ملوکیت نے، اسلام کو بیچ سے ملوکیت لے کے غائب ہو گئی، اور اسلام کی جگہ پر جو شے لا کے رکھی وہ تھی ملوکیت و بادشاہت و شہنشاہیت۔ یہ بات دنیا کی سمجھ میں اب آنا شروع ہوئی ہے، اور آہستہ آہستہ آئے گی کہ لوگ کھل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ اب مسلم ممالک کے سربراہ بھی فرما رہے ہیں کہ طالبان اسلام نہیں ہے، القاعدہ اسلام نہیں ہے، دہشت گردی اسلام نہیں ہے۔ جب آپ کے ملکوں میں بم پھٹے، جب آپ کے لوگ مارے گئے، جب آپ کے ہوٹل مسمار ہوئے، جب آپ کے اسٹیبلشمنٹ تباہ ہوئے، تو آپ نے کہا یہ اسلام نہیں ہے۔ ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے۔ ہم 1400 برس سے کہہ رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام کے نام پر سیاست ہے، یہ اسلام کے نام پر ملوکیت و حکومت کا کھیل ہے، یہ اسلام کے نام پر اقتدار کی بازی گری ہے، یہ ریلیجس کارڈ استعمال ہو رہا ہے پاور میں رہنے کے لیے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اتنا جلدی ہائی جیک کیا کہ لوگ اسلام کو پہچان ہی نہ سکے۔ میں اکثر مجلسوں میں مثال دیتا ہوں کہ میں کسی شہر میں مجلس پڑھنے جانے والا تھا، اور وہاں کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میں آؤں، تو ان کا بھائی روکو اظہر صاحب کو آنے نہ دینا۔ ان کا صاحب روکنے کی کوششیں تو سب ناکام ہو رہی ہیں، وہ تو آ رہے ہیں۔ یہ کوشش کی، وہ کوشش کی، وہ کوشش کی، ان کا نہیں صاحب وہ تو آئیں گے، لوگ بلانے پر تیار ہیں۔ ان کا پھر ایک ترکیب کرتے ہیں، راستے کے کسی اسٹیشن سے ان کو غائب کر دیں گے، نئے آدمی ان کی جگہ پر لے آئیں گے۔ اس بستی کا کوئی آدمی انہیں پہچانتا نہیں ہے، اظہر صاحب زندہ باد کہہ کے انہیں کو اتار لیں گے ٹرین سے۔ راستے سے انہوں نے مجھے تو غائب کر دیا، ایک نئے آدمی کو شیروانی پہنا کے لے آئے، لوگ سمجھے یہی ہیں۔ اب اتفاق سے 2-3 آدمی اس بستی میں ایسے بھی تھے جو مجھے پہچانتے تھے، کہا ان کے گھر پر پہرے بٹھائے رہو، یہ نہ نکلنے پائیں، ورنہ یہ نکلیں گے تو بتا دیں گے کہ یہ اصلی والے اطہر صاحب نہیں ہیں۔ توجہ چاہتا ہے، یہ نہ نکلنے پائیں ورنہ یہ پبلک کو بتا دیں گے یہ اصلی والے نہیں ہیں، فراڈ ہو رہا ہے۔ اب سمجھے آپ زندگی بھر اہل بیت کو قید میں رکھے گئے، یہ پہچانتے تھے اصلی اسلام کون ہے، نقلی اسلام کون ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ ہم 1400 برس سے دہشت گردی کا چہرہ پہچانتے ہیں، دہشت گردی کو ہم پہچانتے ہیں علی کے طفیل میں۔ اس لیے کہ تاریخ میں سب سے پہلے ہمارے مولا علی تھے کہ جن کے مقابلے میں خوارج آئے، اور خوارج وہی ہیں جو طالبان ہیں، کہ مولا علی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ ہمیں یاد ہے وہ وقت جب نہروان کی لڑائی میں علی نے سمجھایا، اور وہ لوگ جو بڑے پکے مذہبی ہو گئے تھے
ان کی سمجھ میں جب کسی طرح اسلام نہ آیا تو آخر میں علی نے کہا کہ کاٹ کے ڈال دو انہیں. تو چونکہ علی کے ساتھ مجمع مشترک تھا، سب وہ نہیں تھے جو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، میجارٹی چوتھا ماننے والوں کی تھی، لہذا تلواریں کانپنے لگیں. کہا یا علی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. خدا کی قسم دوسرا ہوتا سوائے علی کے تو جواب نہیں دے سکتا تھا. وہ علی تھے جنہوں نے جواب دیا. کہا قرآن ان کے حلقوں میں پھنسا ہوا ہے، نیچے نہیں اترا ہے. قرآن ان کے حلقوں میں پھنسا ہوا ہے، نیچے نہیں اترا ہے. مولا علی آپ نے قیامت تک کے لیے ہمیں روشنی دے دی. جب تک قرآن حلق میں پھنسا رہتا ہے آدمی سوکھا سوکھا قرآن پڑھتا ہے، جب دل میں اتر جاتا ہے تو محبت علی بن جاتا ہے. جب دل میں اتر جاتا ہے تو محبت علی بن جاتا ہے.